بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ آئی ایم ہیئر ود اندر ولاگ۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دیتی ہوں کہ جب سے میرا سیمسٹر اینڈ ہوا ہے، لاسٹ سیمسٹر، تو نیکسٹ سیمسٹر اسٹارٹ ہونے میں کافی زیادہ ٹائم رہتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایجوکیشنل سائٹ پہ تھوڑا سا ڈسکور کروں۔ تو یہ خیر 1 مہینہ پہلے کا ولاگ ہے اور محرم الحرام کی رسپیکٹ میں نہیں ڈال رہی تھی۔ خیر، میں جا رہی ہوں فیصل ماسک۔ فیصل ماسک بہت ہی فیمس ایک ماسک ہے اسلام آباد میں، آئی ایم شیور سب کو پتہ ہی ہوگا۔ تو اس کا تھوڑا انٹیریئر اور اس کی ہسٹری وغیرہ اور آرکیٹیکچر، وہ سارا کچھ، اور یہ کب کنسٹرکٹ ہوا، کس نے کیا، وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو فیصل مسجد، جس کو شاہ فیصل ماسک بھی کہتے ہیں، اٹ از لوکیٹڈ ان اسلام آباد، اور اس کے علاوہ اٹ از 6th لارجسٹ ماسک ان دی ورلڈ، اور ایشیا میں فرسٹ پہ ہے سب سے بگیسٹ ماسک، اور اوور آل ان دی ورلڈ یہ 6th لارجسٹ ماسک ہے، اور اٹ از لوکیٹڈ آن فٹ ہلز آف مارگلا ہلز۔ سو اس کا جو اسٹائل ہے وہ ماڈرن اسلامک اسٹائل ہے۔ اس میں نے جتنی بھی اس کے بارے میں اسٹڈی کی تھی، اس میں یہ ہے کہ جو ٹپیکل ماسک جو ڈوم شیپڈ ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا آئیڈیا ہی بالکل ڈفرینٹ تھا۔ اس کی ہسٹری کچھ ایسی ہے کہ سعودی عربیہ کے جو کنگ تھے شاہ فیصل، ان کا جب پاکستان میں جو ان کا ٹور تھا، تو انہوں نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا کہ کیوں نہ اسلام آباد میں ایک ماسک بنائی جائے، جس کے لیے انہوں نے فلی فنڈ بھی کیا تھا۔ تو اور یہ اراؤنڈ $130 ملین کا پروجیکٹ تھا، وہ انہوں نے فنڈ کیا تھا، اور پھر فیصل ماسک یہاں کنسٹرکٹ کی گئی تھی۔ یہ 40 ایکڑز کی زمین پہ کنسٹرکٹ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت ہی میجر ٹورسٹ اٹریکشن ہے پاکستان میں، اور اٹ از این انفلوئنشل پیس آف اسلامک آرکیٹیکچر۔ اس کی کنسٹرکشن 1976 میں اسٹارٹ ہوئی تھی، اور جو کنگ تھے سعودی عربیہ کے شاہ فیصل، جو کہ اب ڈیسیزڈ ہیں، انہوں نے ایز اے گفٹ پاکستان کو، انہوں نے یہ اسلام آباد میں بیسیکلی جو کیپٹل ہے اس میں انہوں نے ایز اے گفٹ پریزنٹ کیا تھا۔ اس کا جو ڈیزائن ہے اس کی ہسٹری کچھ ایسی ہے کہ جب اس کا آئیڈیا دیا گیا تھا، تو اس کا ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوا تھا اس کے ڈیزائن کے لیے، اور اس میں 17 ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ آرکیٹیکٹس آئے تھے، اور انہوں نے سب نے اپنے ڈفرینٹ ڈیزائنس پریزنٹ کیے تھے، اور اس میں ایک ٹرکش آرکیٹیکٹ تھا جس کا نام ہے ودت دالوکے۔ ان کا ٹرکش یہ آرکیٹیکٹ تھے، ان کا ڈیزائن سب سے زیادہ امپریسو تھا، اور وہی پھر انہوں نے اس کو یوز کرتے ہوئے فیصل ماسک کو کنسٹرکٹ کیا تھا۔ تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اسٹیئرس سے بالکل ٹاپ پر چلی گئی تھی، وہاں سے اسلام آباد کا کچھ ویو نظر آ رہا ہے یہاں سے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا مارگلا ہلز کے ہی قریب لوکیٹڈ ہے بالکل۔ مارگلا ہلز یہاں سے ان کا بالکل کلیئر کٹ ویو آتا ہے۔ انٹرنس میں شروع میں جیسے آپ نے دیکھا کہ وائٹ کلر کے جو وال ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ایک رائٹنگ ہے کہ شاہ فیصل نے ایز اے گفٹ یہ پاکستان کو مطلب ایک گفٹ کے طور پر پریزنٹ کی تھی۔ تو اس ماسک میں ٹریڈیشنل ڈومز بنانے کے بجائے 8 سائیڈڈ مین ہال کا ڈیزائن بنایا تھا جو ٹرکش آرکیٹیکٹ تھے، اور اس کے علاوہ اس کے جو مینریٹس ہیں اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ بہت انٹرسٹنگ لگا مجھے۔ 4 مینریٹس ہیں، اور ان سب کی ہائٹ 300 فیٹ ہے، مطلب ایک مینریٹ کی ہائٹ 300 فیٹ ہے، اور یہ ایشیا میں سب سے بگیسٹ مینریٹ آج تک یہ ریکارڈ ہے کہ ایشیا میں سب سے بگیسٹ مینریٹ ہے اس ماسک کے۔ اور سب سے زیادہ جو مجھے اچھی لگی تھی بات اس کی، وہ یہ تھی کہ جو ٹرکش آرکیٹیکٹ ہیں ودت دالوکے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ ڈیزائن کر رہے تھے، اس ماسک کا ڈیزائن کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ڈیزائن کعبہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایبسٹریکٹ مینر میں۔ تو یہ بات مجھے بہت زیادہ امپریسو لگی تھی۔ ان کا پراپر ایک انٹرویو بھی تھا، اور اس میں انہوں نے پراپر ڈیٹیل بتائی ہوئی تھی کہ کس طرح سے ایبسٹریکٹ مینر میں کعبہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ وہ میں نے اس کی اسٹڈی بھی کی تھی، وہ بہت لیندی تھا، تو وہ انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ پراپر یہ پہاڑوں کا بالکل کلیئر ویو آ رہا ہے۔ اس دن گرمی کافی تھی، اور مسجد کا احترام میں آپ کو پتہ ہے جوتے اتار کے جانے ہوتے، تو فرش بہت گرم تھا اس وقت، لیکن خیر اس کی خوبصورتی دیکھ کے تو بھول ہی گئی تھی میں تو فرش۔ اس کے اوپر جو یہ مون شیپ آپ دیکھ رہے ہیں، مون شیپ کا ایک اسٹرکچر ہے، یہ گولڈ کا بنا ہوا ہے۔ اس کو میں نے پراپر دیکھا بھی تھا، اس میں بہت اچھی شائن بھی تھی۔ سو
اس میں یہ ہے کہ جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو بتایا وال تھی ہے وائٹ کلر کی جس پہ رائٹنگ ہے کچھ. اس کے بعد اسٹریٹ آ کے لیفٹ اور رائٹ پہ اسٹیئرز ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ اسٹیئرز ہیں, اس کے اپوزٹ بھی اسٹیئرز ہیں. دونوں طرف سے مسجد تک پہنچنے کا رستہ ہے. خیر پھر اوپر آ کر فیصل ماسک بالکل کلیئر وہاں سے نظر آتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, دور سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت چھوٹی سی ہے, لیکن جب اندر جاتے ہیں تو یہ اتنی بڑی ہے. خاص طور پہ مینرٹس سر بالکل میری جو گردن تھی وہ اتنی اوپر نہیں اڑتی جتنے اونچے ہیں. میں نے آپ کو ہائٹ بتائی نا 300 فیٹ. تو خیر اس دن رش تھا, آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں رش ہے, لیکن ہم نے ایس او پیز پراپر فالو کیے تھے. تو مجھے بہت شوق ہے اس طرح کی جگہوں پہ جانے کا. جیسے پہلے میں نے مونومنٹ کی ویڈیو اور کچھ چیزیں شیئر کی تھی آپ کے ساتھ, اور اب یہ فیصل ماسک. تو مجھے اس طرح کی جگہوں پہ جانے کا بہت شوق ہے, اسپیشلی ہسٹری وغیرہ جہاں پر ہو وہ جگہ مجھے بہت پسند ہے. اور ایک جگہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اچھا یہ ویسے 1988 میں اس میں پہلی نماز ادا کی گئی تھی. 1986 میں اس کو کنسٹرکٹ کر دیا گیا تھا, مطلب فلی طور پر یہ کنسٹرکٹ ہو گئی تھی. اور 1988 میں یہاں پر پہلی نماز ادا کی گئی تھی. اور اس کی جو اکوموڈیشن ہے, مطلب یہ کتنے ورشپرس اکوموڈیٹ کر سکتی ہے, تو وہ ہے اراؤنڈ 3 لاکھ. 3 لاکھ لوگ یہاں پر عبادت کر سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی ہے, آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں. اور اندر تو خیر ظاہر بند تھا, مسجد کے اندر تو نہیں جا سکتے تھے, اور اتنا قریب میں گئی بھی نہیں تھی ویسے, کیونکہ وہاں پر بہت ہی زیادہ رش تھا. خیر 1988 میں جب یہ پوری فل کمپلیٹ ہو گئی تھی ماسک, تو تب میں نے اچھا اس کے بارے میں ایک اور چیز میں نے یہ اسٹڈی کی تھی, تب سے ہی یہ ایز اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی یوز کی جا رہی تھی. اور لیکن یہ بھی ویسے میں نے 2 جگہ پہ پڑھا تھا, دونوں جگہ ڈفرینٹ لکھا ہوا تھا. ایک جگہ لکھا تھا کہ 2000 میں پھر وہ کیمپس نیو کنسٹرکٹ ہوا تھا تو وہاں پر شفٹ ہو گئی تھی, لیکن اسٹل ابھی بھی گرلز کیمپس یہاں پر ہے اور اس کو یوز کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں ایک لائبریری بھی ہے, کیفے بھی ہے, میوزیم بھی ہے. میری ان پہ نظر پڑی نہیں ویسے, یا شاید میں نے صحیح طرح سے اس کو ڈسکور نہیں کیا, لیکن یہاں پر ہے کیفے, میوزیم. اور اس کے علاوہ کچھ آرکیٹیکٹس نے جو ان کی اپنے جو ماڈل ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر ڈفرینٹ آرکیٹیکٹس کے, ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ آرکیٹیکٹس کے, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اور اگر پریئر ہال کی بات کروں تو پریئر ہال کا تو دروازہ ظاہر ہے ابھی تو وہ بند تھا. عید وغیرہ اور اگر کوئی اور جمعے کے دن اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے پریئر ہال کا, اس کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے. مجھے بہت شوق ہے اس کو اندر سے دیکھنے کا, لیکن میں نہیں دیکھ پائی آج تک. خیر پکچرز میں تو ظاہر ہے دیکھا ہوا ہے, لیکن لائیو نہیں میں نے کبھی دیکھا. یہاں پر ایک بالکل ڈفرینٹ سا انوائرمنٹ تھا. یہاں پر اتنا سکون تھا, اتنا زیادہ سکون تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے. خاص طور پر یہاں سے جو اتنا پیارا سا منظر آتا ہے نا, اتنا پیارا ویو آتا ہے, وہ تو بس گیم ہی بدل دیتا ہے. اور یہ بیسمنٹ بھی تھا, بیسمنٹ میں خیر میں گئی نہیں تھی, لیکن میں نے کافی ساری جگہ دیکھی ہے فیصل مسجد کی, لیکن کچھ ایسی 2-3 چیزیں تھیں جو مجھے نظر نہیں آئیں. تو جب میں گئی تھی آلموسٹ منتھ اگو, اس وقت تو یہ کھلی ہوئی تھی, لیکن ابھی جب یہ 14 اگست گزرا ہے انڈیپینڈنس ڈے, تو اس دن کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کچھ ایسی عجیب حرکتیں کی, تو مجھے بہت بری لگی تھی. وہ نیوز میں بھی بتایا تھا, بالکل کوئی احترام نہیں تھا ان کی نظر میں مسجد کا. انہوں نے اس منٹ کے بھی اوپر چڑھنے کی کوشش کی ہوئی تھی. ایون جو مسجد کا مطلب مسجد کے اوپر بھی انہوں نے چڑھنے کی کوشش کی تھی. کوئی احترام کچھ بھی نہیں تھا. اور آپ کو تو پتہ ہے مطلب یہ مسجد ہے, اس کا کتنا احترام رسپیکٹ کی جاتی ہے, اور جوتے وغیرہ بھی اتار کے ہی آنا ہوتا ہے. لیکن اسٹل جب میں گئی ہوئی تھی تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا تھا انہوں نے جوتے بھی ایون پہنے ہوئے تھے. مطلب کوئی احترام کچھ نہیں, ان کے لیے یہ صرف ایک انجوائے کرنے کی کوئی جگہ تھی, یہ نہیں کہ یہ مسجد ہے. تو اب میں شکر کر رہی تھی کہ اب انہوں نے بند کر دیا ہے, اب یہاں پر کسی کو جانا الاؤ نہیں ہے. اچھا کووڈ کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ہے. یہ اس کی میں بات کر رہی ہوں جو سلوپ بنی ہوئے ہے, اس کے اوپر تک وہ اوپر چڑھے ہوئے تھے. ایون یہاں پر ابھی تو انہوں نے سیل بھی رکھی ہوئی ہے, دیکھیے ابھی بھی بچے چڑھنے کی کوشش کری ہے, سیل بھی رکھی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. خیر وہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن اسٹل احترام تو ہوتا ہے نا. اور پینے کے لیے پانی بھی یہاں پہ موجود تھا, اور یہ اتنی صاف ستھری تھی. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ایک ایوارڈ, اس کے آرکیٹیکٹ کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے, ایک آغا خان ایوارڈ. میرا یہ وزٹ بہت اچھا تھا, اور میں نے کافی
کافی کچھ سیکھا، کافی نالج بھی حاصل کی. تو خیر یہی تک تھا میرا آج کا ولاگ. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ میں ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.